السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جوامع الکلم کی 16 اور 17 حدیث مبارکہ یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 16، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح بھی ذہن نشین فرما لیں۔ 3 راتوں سے زیادہ حلال نہ ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ آپس میں بول چال چھوڑ دینا حرام ہے، کیونکہ بات چیت چھوڑ دی تو سارے حقوق ہی ضائع کر دیے جو ایک دوسرے پر واجب تھے، مثلاً سلام کرنا، سلام کا جواب دینا یعنی کہ سلام کو قبول کرنا، دعوت یعنی دعوت کوئی دے دے دعوت کے قبول کرنا، عیادت کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، یہ اس کے لیے چھینک کا جواب وغیرہ جو حدیث ہے اس پر عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہے، تو یہ اس کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے۔ 3 رات تک باہمی گفتگو چھوڑنا جائز ہے، کیونکہ ناراضگی اور غصہ انسانی فطرت ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اتنی رعایت دی گئی ہے تاکہ پہلے دن غصے میں ٹھہراؤ آ جائے، دوسرے دن انسان کچھ سوچے، تیسرے دن واپس لوٹ آئے۔ عموماً 3 دنوں میں غصہ ختم یا کم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ قطع تعلق کرے گا تو قطع حقوق لازم آئے گا۔ قطع تعلق جو حرام ہے سلام کہنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطع کلام مخلص ساتھیوں کے لیے ہے جن پر بات چیت چھوڑنے سے اثر پڑتا ہے اور وہ حق کی طرف پلٹ آنے والے ہوں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار اور منافقین سے بات چیت ترک نہیں فرمائی۔ کفار اور منافقین کے ساتھ قطع تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں، البتہ مخلص مسلمانوں سے ظاہری عتاب ترک کلام سے ہوتا ہے، دل سے قطع تعلق نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 18، لا يلدغ المرء من حجر واحد مرتين۔ انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ کی بھی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومن ایک جگہ سے 2 دفعہ تکلیف نہیں اٹھاتا، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ محتاط، چوکنا اور بیدار مغز رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں اسے کوئی تکلیف پہنچائے۔ حدیث نمبر 18، الغنا غنا النفس۔ حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان احادیث مبارکہ کو یاد کر کے ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔